پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا اجورہم، ان کا اجر۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب اس یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایولیوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استعفیٰ ہوا بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی کیونکہ ایولیوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے۔ نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم اسی مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے۔ اور حضرت اس سے کم تک ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت زکریا اور بوڑھی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر باندھ رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی، یہ سارے جو ہے معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سین الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجیے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، 2 بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجیے، قل، ان سے کہہ دیجیے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور زیادہ پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق وہ یہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست
اور کمال حکمت والا. یہاں دوسرا حصہ ختم ہو گیا. یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا. اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے، یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے یہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کی دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی کہیے اے اہل کتاب. اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں. وہاں گفتگو جا کر یا بنی اسرائیل تھی. ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی. اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے. اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پیٹ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پیٹ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے. یہ گویا کہ ان کو اس کو پیٹ کو بھی رب مان لینا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا. تو انہوں نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو. تو یہ ایسا تو ہے. تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے گا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجیے. لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا ہے آپ لوگ گواہ ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے. آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی پسند. یہ اہل کتاب ہے، کتاب والوں، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی. یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے. تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حال تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں. ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. گویا کہ 3 طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہماری رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی. لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے.
ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔